یہودیوں اور عیسائیوں کے روزے میں سحری کا کوئی پروگرام نہ ہوتا، انہیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ سحری کیا ہے۔ کسی نبی نے اپنی امت کو سحری کے لیے نہیں اٹھایا۔ رحمت للعالمین نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت پر اتنا رحم آیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ میرے غلاموں سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ میرے دوستو، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان، یہودی اور عیسائیوں کے اور ہمارے درمیان فرق صرف سحری کھانے کا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سحری کھانے والے کو انعام سے نوازتے ہوئے یہ فرمایا کہ جو شخص سحری کے لیے اٹھتا ہے، سحری کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے فرشتے اس پر رحمت نازل کرتے، اللہ اور اللہ کے فرشتے رحمت نازل فرماتے ہیں سحری کھانے والوں پر۔ میرے دوستو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو رات کو ہی کھا کے سو جاتے ہیں، رات کو اگر کھا کے سو گئے روزہ تو ہو جائے گا لیکن وہ سحری کے ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ اس حدیث پہ غور کرو، نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ سحری کا کھانا کھاؤ اس لیے کہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ سرکار نہیں چاہتے کہ میری امت سحری کی برکت سے محروم ہو جائے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جو حضور کے فرمان پر سحری کرنے کے لیے اٹھتا ہے۔ جو سحری کرنے کے لیے اٹھتا ہے وہ خود نہیں اٹھتا بلکہ اسے حضور اٹھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمان اٹھاتا ہے کہ سحری کا کھانا کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور یہود اور عیسائیوں کے درمیان فرق سحری کرنے کا ہے، اس لیے سحری کا اہتمام کیا کریں، ضرور سحری کے وقت اٹھیں، اور سحری کرنے والوں پر اللہ اور اللہ کے فرشتے رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تو جس وقت آپ سحری کے لیے اٹھیں تو نماز تہجد کا وقت ہوتا ہے، کوشش کیا کریں کہ جتنی ہو سکے نماز تہجد ضرور ادا کیا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ رمضان کے ان مبارک ایام میں آپ نماز تہجد ادا کریں تو آپ کی عادت بن جائے پورا سال نماز تہجد ادا کرنے کی، یا ہو سکتا ہے کہ آپ تہجد ادا کرنا شروع کر دیں تو آپ کا نام بھی اللہ والوں کی لسٹ میں آ جائے، اور پھر جو نماز تہجد ادا کرتا ہے وہ اللہ سے جو سوال کرے گا اللہ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ اس لیے سحری کے لیے بھی اٹھیں اور ہو سکے کوشش کریں تو ضرور نماز تہجد بھی ادا کریں۔